صحرا میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ ایمان تھا نہ اسلام تھا کے بارے میں فرمایا، یہ وہ ہوگی کہ جو ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اگر ثریا ستارے تک بھی جانا پڑے تو یہ پہنچے گی۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمائے، یعنی کہ پرشین فارسی قوم، اہل پرشیا اہل فارس کون تھے؟ اہل فارس کے اندر کون کون سے علاقے تھے؟ کیا صرف ایران سے متعلق فارس کا علاقہ ہی ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ کہ اہل فارس کی اہمیت قرآن اور حدیث کے اندر کتنی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں اہل ایران کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ آیا ہے اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے؟ یہ ایک تاریخ تھی یا فیوچر پروفیسی تھی؟ تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی اس آیت کو جو کہ سورہ جمعہ کے اندر واقع ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایک دوسری قوم کی طرف جو کہ ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرب سے تو مل چکے تھے، لیکن یہ وہ قوم تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان ثریا ستارے تک پہنچ جائے تو یہ تب بھی اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اتنا سفر کریں گے۔ اب پرشیا سے مراد صرف فارس ایران نہیں ہے، بلکہ پرشیا آذربائیجان ہے، افغانستان ہے، خراسان ہے۔ یہ تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو یہ سارا علاقہ پرشین ہے، پرشیا کہلاتا ہے۔ اور آپ تاریخ پڑھ لیں، اس پرشیا علاقے کے اندر بڑے بڑے جیت علماء کرام پیدا ہوئے۔ پھر ہم نے تاریخ پڑھی اور دیکھا کہ اسی پرشین ایریا کے اندر، پرشین علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اسلام کے خدمتگار، بڑے بڑے اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ پیدا کیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اس سفر کو، قرآن و حدیث کو، اس صراط مستقیم کے راستے پر چلے۔ امام بخاری پرشین تھے، امام مسلم شاپور پرشین تھے، امام ترمذ کے پرشیا تھے، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اسی طرح بہت بڑے بڑے عالم جو ہے انہی علاقوں میں گزرے۔ تو انہی لوگوں کو متعلق اشارہ کیا تھا کہ یہ لوگ دین کی اتنی خدمت کریں گے۔ اب ثریا ستارے سے مراد کیا ہے؟ ثریا ستارے سے مراد یہی ہے جو کہ ہمارے محدثین کرام اور علماء کرام نے تشریح بیان کی۔ علاقوں کے اندر اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہوں گے کہ جس کی مثال ثریا ستارے سے دی گئی ہے۔ ان میں جیسے کہ میں نے اوپر بیان کیا، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابن ترمذ وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑے تاریخ اسلام کے عالم ہیں جنہوں نے ذخیرہ احادیث کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ فارس ایران کے اندر پیدا ہوئے، صرف فارس کو ہی پرشین نہیں کہا گیا۔ تاریخ کے اندر جو ہے پرشیا ایک پوری اسٹیٹ کا نام تھا، ایک پورے علاقے کا نام تھا، ایک پوری ریاست کا نام تھا، جس کے اندر بہت سارے علاقے آتے ہیں۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو پاس بیٹھے صحابہ کرام میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا گیا کہ کون ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ وہ ان کا قبیلہ ہے، ان کی قوم ہے۔ اور دوسری حدیث جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے کہ 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، اور جو کہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے کہ 70,000 یہودی جو کہ اصفہان کے ہوں گے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اصفہان کے اندر بہت قدیمی طور پر یہودی آباد کار ہیں، اور ان یہودیوں نے ہمیشہ انبیاء کرام کو قتل کیا، شہید کیا، ان کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیاں کی، تعصب، حسد اور بغض کی بنیاد پر۔ تو آج بھی ان یہود آباد کاروں میں ایسے یہودی وہاں اصفہان کے اندر موجود ہیں
جو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب دجال کا رونما ہو اور ہم اس کی پیروی کریں اور اس دجال کے جھنڈے کے نیچے اس لشکر کا حصہ بنیں۔ تو تیسری حدیث خراسان سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان سے کالے جھنڈے والا لشکر نکلتے ہوئے دیکھو تو تم اسے جا ملو، اس میں شمولیت اختیار کرو۔ اب خراسان کا جو بہت سارا علاقہ ہے وہ مشہد سے ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن اس میں بہت سارا علاقہ افغانستان کے اندر بھی آتا ہے۔ تو اس میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احادیث کے اندر ایران کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی اس وقت صرف مشہد، اصفہان یہی خراسان نہیں تھے، بلکہ ایران سمیت افغانستان، آذربائیجان، ترمز، بخارا، یہ نیشاپور کے تمام علاقے سارے کے سارے یہ پرشین علاقے تھے، ایرانی علاقے کہلاتے تھے۔ تو ایران کا زیادہ ایسٹرن جو علاقہ ہے افغانستان کا، یہ سارا کا سارا علاقہ خراسان کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لشکر ہوگا کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے پائے گا، اور یہ جس طرف جائے گا یہ الہی کلمات اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا جائے گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب یہ کالے جھنڈے والا لشکر دیکھیں تو اس میں بھرپور طور پر شرکت فرمائیں۔ تو میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایران کو یا ان علاقوں کو اہمیت دینا مقصود نہیں ہے۔ حدیث اور قرآن کے اندر کبھی بھی کسی علاقے کے نام کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان علاقوں کا نام حدیث کے اندر 1، 2، 3 یا کئی مرتبہ آیا ہے تو اس کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اصفہان کا علاقہ آج بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے یا خاندان کے بارے میں ہی فرمایا تھا، اگر ایمان کو حاصل کرنے کے لیے سوریا ستارے تک جانا پڑے تو یہ لوگ جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے اس علاقے کا حدیث کے اندر ذکر۔ دوسرا یہ کہ اصفہان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 70,000 یہودی انتظار میں بیٹھے ہوں گے کب دجال رونما ہو اور وہ اس کو اپنا مسیح قرار دے کر اس کے جھنڈے کے نیچے، لشکر کے نیچے شامل ہو جائے۔ جیسے کہ میں نے اوپر ویڈیو کے اندر ساری تفصیل آپ بیان کی ہے کہ یہودیوں نے کبھی بھی کسی نبی کی پیروی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ انبیاء کرام کی جو ہے انہوں نے نافرمانیاں کی۔ تیسرا یہ ہے کہ یہی علاقہ ہوگا خراسان کا جہاں سے کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا، جو کہ دنیا کے ہر باطل کو شکست دے گا اللہ کی توفیق سے، اور قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اسی لشکر کے ذریعے اسلام کا ایک دفعہ پھر غلبہ اور بول بولا پوری دنیا کے اندر پھیلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں خراسان کے لشکریوں کا ساتھی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ بات دوبارہ میں واضح کر دوں کہ خراسان کا علاقہ جو ہے صرف ایران سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ناموں کو چھوڑیں، بلکہ یہ سینٹرل ایشیا، پورا افغانستان کا علاقہ، آذربائیجان، ازبکستان، یہ نیشاپور، یہ بخارا، یہ ترمز، یہ جتنے علاقے ہیں یہ سارے کے سارے خراسان کے علاقے میں ہی آتے تھے، اور اس وقت حدیث کی روح میں دیکھا جائے تو یہ تمام علاقے خراسان میں ہی آتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی لشکر کا حصہ بنے جو کہ کالے جھنڈے والوں کا ہوگا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔